الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى في مقام آخر عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ کہ اے بندوں، تم پر یاد رکھنے والے اور معزز لکھنے والے دو فرشتے ہم نے مقرر کر دیے ہیں کہ جو بھی تم عمل کرو گے فرشتے ان اعمال کو لکھیں گے، اور جو بھی تم کہو گے فرشتے تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھیں گے. اللہ نے سورہ قاف میں 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رب نے فرمایا کہ اے بندوں، دائیں جانب اور بائیں جانب تمہارے دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ میں اپنے بندوں سے یہ فرما رہا ہے کہ بندوں، جو کچھ تم کہو گے تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور اس کا حساب ہوگا، اور تمہیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. اب خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے عمل کا مقام ہے. یہاں ہم جو عمل کریں گے ہر عمل کا حساب ہوگا، جو کہیں گے ہر بات کا حساب ہوگا، کوئی بات بیکار جانے والی نہیں ہے. حضرت یعلا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محمد بن سقا زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے یہ ولی کامل بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے. ان کی خدمت میں کئی حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں جس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے، امید ہے کہ وہ تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گی. تو محمد بن سقا الزاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو، ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ ایک بات مجھے فائدہ پہنچائی ہے، اگر میں وہ بات تمہیں پہنچا دوں تو تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گی. انہوں نے پوچھا کہ حضور بتائیے وہ کیا بات ہے؟ وہ عرض کرنے لگے بات یہ ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگی میں 4 باتوں کو اپنایا تھا. اگر تم ان 4 باتوں کو اپناؤ گے تو یقیناً یہ باتیں تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچائے گی، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی. تو حضرت یعلا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور وہ 4 باتیں کیا ہے جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں وہ 4 باتیں تھیں. ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ کون سی باتیں ان کی زندگیوں میں تھی؟ تو حضرت محمد بن سقا زاہد فرماتے ہیں ان کی زندگیوں میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ جب بھی اپنی زبان کھولتے تھے اپنی زبان سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. اپنی زبان کو جب کھولتے تو 4 باتوں کے لیے کھولتے تھے، 4 باتوں کے سوا اپنی زبان نہیں کھولتے تھے. اگر انہیں کچھ کہنا ہوتا تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے وہ اپنی زبان کھولتے تھے، اور دوسرا جو ہے
اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تو برائی سے روکنے کے لیے اپنی زبان کھولتے تھے. اور تیسرا جو عمل ہے، اگر کسی کو عبادت کا حکم دینا ہوتا، اچھائی کا حکم دینا ہوتا تو زبان کھولتے تھے. یا چوتھا یہ ہے، اگر ان کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی، کوئی دنیاوی ضرورت ہوتی، کوئی دنیاوی کام ہوتا تو اس کے لیے اپنی زبان کھولتے تھے. وہ ان 4 باتوں کے علاوہ کسی اور بات کے لیے زبان نہیں کھولتے تھے. یعنی دنیاوی بیکار گفتگو کرنا یا دنیاوی بیکار کی باتیں کرنا یہ پچھلے نیک لوگوں کا طریقہ ہی نہیں رہا. اللہ والوں کا اور اولیاء کا، بزرگان دین کا طریقہ ہی نہیں رہا کہ وہ بیکار باتیں کیا کرے. اپنی زبان سے بیکار کی گفتگو کرنا یہ اولیاء کی زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں، بزرگان دین کی زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی صبح ہوتی ہے، فرشتے اب تمہاری زندگی کا ایک نیا صفحہ کھولتے ہیں، زندگی کی ایک نئی کتاب، ایک نیا صفحہ کھول دیا جاتا ہے. اور جیسے دن کی ابتدا ہو اور وہ بندہ اپنے دن کی شروعات میں ہی وہ بیکار کی باتیں زبان سے کہنے لگ جائے، فرشتے اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جتنا زیادہ وہ بیکار کی گفتگو کرے گا اتنا زیادہ اس کے اس صفحے میں لکھا جائے گا. اور دن کی شروعات ہی جب بیکار باتوں سے ہو جائے تو شام ہوتے ہوتے اس کے نام اعمال میں کیا کیا لکھا جائے گا، کتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں باتیں بھری جائیں گی اور کتنی صفحے اس کے بھر دیے جائیں گے، کتنی زیادہ صفحے ہوں گے، کتنا لکھنا پڑے گا فرشتوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے بندے، میں نے تیری زبان کی نگرانی کے لیے ایک فرشتے کو رکھ دیا. زبان کی نگرانی کے لیے اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا اور اس فرشتے کے لیے حکم ہے کہ جو زبان سے نکلے فوراً اس بات کو پکڑ لے اور اس کو نام اعمال میں لکھ لے تاکہ قیامت کے دن اس بندے سے اس کا حساب ہو سکے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس بندے کو اس بات کا یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ مجھ سے قیامت کے دن حساب لے گا، جس بندے کو اس بات کا ایمان ہے، یقین ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس بندے کو یہ 3 عمل کرنے چاہیے. سب سے پہلا عمل یہ ہے اپنے پڑوسیوں کا ادب کیا کرے. ایمان والے کے لیے یہ حضور کا حکم ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کا ادب کرو. اور دوسرا حکم حضور کا یہ ہے جب مہمان تمہارے گھر پر آ جائے تو مہمان کی عزت کیا کرو. یہ ایمان والے کے لیے حضور کی نصیحت ہے. اور تیسرا حکم حضور کا یہ ہے کہ جب تمہیں بات کرنی ہی ہو تو اچھی بات کیا کرو. اگر وہ بات اچھی نہ ہو اور اس بات سے کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو تو خاموش رہا کرو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والے کے لیے یہ 3 نصیحتیں فرما رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جس مومن میں پائی جائیں تو سمجھ جاؤ اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا، وہ بندے کا ایمان مکمل ہے، وہ سچا اور مکمل مومن ہے کہ جس بندے میں 4 چیزیں پائی جائے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے خاموشی، خاموش رہنے کی عادت ڈالو. خاموشی عبادت ہے. خاموشی یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا خاموشی کے بعد جو بندے میں دوسری چیز جو آنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر یہ بندے میں آنی ہے. یہ مومن کی عادت بننی چاہیے خاموش رہنا. اگر زبان کھولنی ہی ہے تو اللہ کی ذکر میں کھولے. اور پھر اس کے بعد ایک مومن میں جو تیسری عادت جو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے
کہ اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرے، اپنے اندر انکساری کو پیدا کرے، خود کو بڑا نہ سمجھے، اپنے اندر سے فخر کو، غرور کو نکال دے، اپنے اندر عاجزی کو، انکساری کو، جھکنے کو پیدا کرے۔ یہ تیسری مومن کے اندر عادت ہونی چاہیے۔ اور چوتھی عادت جو حضور نے فرمایا کہ فتنہ اور فساد کہیں پر نہ پیدا کرے۔ کسی بات سے اگر فتنہ ہوتا ہو وہ بات ہرگز نہ کرے، کسی بات سے اگر فساد پیدا ہوتا ہو وہ بات ہرگز نہ کرے، کسی بات سے اگر رشتوں میں درار پیدا ہوتی ہو وہ بات کسی کے سامنے ہرگز نہ کرے۔ یہ مومن میں 4 عادتیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں زبان کھولے اور خاموش رہا کرے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرے، اور فتنہ اور فساد کی بات کہیں پر نہ کیا کرے۔ اور جس میں یہ 4 عادتیں آ گئی تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، وہ سچا اور پکا مسلمان بن گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، اور ہمارے ذریعے سے ساری امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، یہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، ایک صحابی آ رہے ہیں اور حضور سے یہ ادباً گزارش کر رہے ہیں کہ حضور آپ کوئی نصیحت فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی زندگی میں تقوی لازم کر لو۔ تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ امتثال الاوامر و اجتناب النواہی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا، اور اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ گناہوں سے بچ کر عبادتوں کی پابندی کرنا تقوی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی لاؤ، گناہوں سے بچو، عبادت کی پابندی کرو، کیونکہ یہ اصل جڑ ہے۔ بندے میں اگر یہ تقوی آ گیا تو یہ جڑ ہے، یہاں سے وہ عبادت کا پابند بن جاتا ہے۔ اگر وہ گناہوں سے بچ گیا اور وہ عبادتوں کے راستے پر آ گیا، اب یہاں سے اس کے لیے دنیا کی کامیابی قدم چومے گی، آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور مجھے اور نصیحت فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے تم محنت کیا کرو، کوشش کیا کرو، دین اسلام کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ یہ حضور نے فرمایا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ پچھلے دور میں جو عیسائی اور جو یہودی تھے وہ عبادت کے لیے دنیا چھوڑ کر وہ جنگلات میں چلے جاتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، اور عیسائیت میں اور یہودیت میں دنیا چھوڑ کر جنگلات میں، ویرانوں میں جانا بہت بڑی عبادت کہا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں جو بندہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرے گا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے گا، وہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ پہاڑ اور جنگلوں میں عبادت کرنے کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مجھے تیسری نصیحت فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسری نصیحت یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کیا کرو، ذکر الہی کی پابندی کیا کرو۔ اب یہ کیوں ہے؟ ذکر سے بندے کو کیا ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بندے کو کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا میں اللہ کا ذکر کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہارے لیے زمین میں یہ نور ہوگا، اور آسمان میں تمہارے لیے فرشتوں کے درمیان اللہ ذکر فرمائے گا۔ یہاں تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر کرے گا۔ یہاں تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ تمہیں ایک نور عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کی تیسری نصیحت تھی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھی نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ جبھی بھی تم کچھ کہو، اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہو تو اچھی بات زبان سے کیا کرو،
اچھا کلمہ زبان سے نکالا کرو. تو جب بات کرو تو اچھی بات کرو. اگر تم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی بری باتوں سے، بیکار کی باتوں سے، تو شیطان تمہیں بہکا نہیں سکے گا. تم شیطان کے اوپر قابو پالو گے. شیطان انسان پر جو قبضہ کرتا ہے زبان کے ذریعے سے، وہ پہلے بندے کی زبان پر قبضہ کرتا ہے، بندے کی زبان کو گندی کرتا ہے، بندے کی زبان سے فتنے کرواتا ہے، بندے کی زبان سے یہ ایسی بیکار باتیں کرواتا ہے کہ زبان کے ذریعے سے شیطان اس بندے کو دین کے راستے سے ہٹا کر وہ گناہوں کے راستے پر لگاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اگر تم زبان کی حفاظت کر لو اور اپنی زبان کو صرف اچھائی کے لیے کھولو، اچھی باتوں کے لیے زبان کو تم کھولو گے، تو شیطان کبھی تم پر قابو پا نہیں سکے گا. تو یہ اتنی اہم چیز ہے زبان. انسان کے جسم میں یہ بڑا اہم حصہ ہے زبان کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی غلام کو کسی بھی گناہ کے بغیر اور کسی نافرمانی کے بغیر اگر اس کو جان بوجھ کر تھپڑ مارتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کر دے. ورنہ قیامت کے دن اس کا سوال بھی ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس خدمت کر رہا ہے، وہ خدمت کر رہا ہو، تو مالک کو حکم نہیں کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اس پر ہاتھ اٹھائے. اگر وہ بغیر کسی وجہ کے اپنے خدمت گزاروں پر ہاتھ اٹھائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا. اگر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ زمانہ غلاموں کا زمانہ تھا، اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے غلام کو تھپڑ مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے. اور جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اللہ اس بندے پر سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے. اللہ اس سے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے جو غصے کو پی جائے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. حضرت ربیع بن قیثم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ربیع بن قیثم صحابہ اکرام کے بعد جو زمانہ آتا ہے اسے تابعین کا زمانہ کہتے ہیں. حضرت ربیع بن قیثم تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے ملاقات کی. تو حضرت ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت تھی کہ صبح سے اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیتے اور جو بات بھی کرتے اس کو لکھ لیتے تھے. صبح سے شام تک جو باتیں کرتے لکھ لیتے. جب شام کا وقت آتا وہ ایک کاغذ نکالتے، اس کاغذ کو دیکھتے کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا باتیں کی، اور ان باتوں میں اگر کوئی بیکار باتیں ہوتی، اگر کوئی بات شریعت کے خلاف ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، عرض کرتے کہ مولا قیامت کے دن تو میرا حساب کرنے والا ہے، اس سے پہلے میں نے اپنا حساب کر لیا، اب میں ان باتوں سے توبہ کرتا ہوں جو کہ صبح میں نے بیکار باتیں کی ہے، جو شریعت کے خلاف اور جو اللہ رسول کے خلاف میری زبان سے باتیں نکلی ہو. مولا میں قیامت سے پہلے اسی دنیا میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما. یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا، یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا کہ وہ کتاب اور قلم لے کر صبح سے شام تک کیا کیا زبان سے نکلا اس کو لکھتے تھے، اور شام کے وقت میں اگر بیکار باتیں ہوتی تو اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگتے تھے. یہ طریقہ ہمارے بزرگان دین کا. اور آپ غور فرمائے صبح سے لے کر شام تک ہماری زبانوں سے کیا کیا نہیں نکلتا، کیسی باتیں نہیں نکلتی، کیسے جھوٹ نہیں نکلتی، کتنے غیبتیں نہیں نکلتی، کتنی چغلیاں نہیں نکلتی، اور کتنے گندی باتیں نہیں نکلتی. فرشتے کتنا اس کو لکھ رہے ہیں، اور اس کا حساب قیامت کے دن دینا ہے، اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے ہر رات ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ مولا صبح سے شام تک جو کچھ مجھ سے گناہ ہوا، اپنی زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، کان سے ہو، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، میں اپنے جسم سے جس حصے سے میں نے گناہ کیا، مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. ہر رات سونے سے پہلے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کرے. پتہ نہیں کہ کون سی رات اس کی زندگی کی آخری رات آئے،
کیونکہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا، اولیاء اللہ کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن قیسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ 20 سال تک آپ حضرت ربیع بن قیسم کے پاس رہے، ان کے ساتھ رہے، 20 سال ان کی صحبت میں رہے حضرت ابراہیم تیمی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے 20 سال ان کی زندگی کو دیکھا کہ ان کی زندگی میں 20 سالوں میں ایک مرتبہ بھی کوئی بات شریعت کے خلاف زبان سے نہیں نکلی۔ 20 سال آپ غور فرمائیں، آج ہم ایک دن ایسا نہیں گزار سکتے کہ جس دن ہم اپنی زبان کو بری باتوں سے بچا سکیں، اپنی زبان کو شریعت کے خلاف باتیں نکلنے سے ہم روک سکیں، ایک دن ہم گزار نہیں سکتے۔ حضرت ربیع بن قیسم رحمت اللہ تعالی اپنی زندگی کے 20 سال آپ نے گزارے، اور آپ کے ساتھی حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں میں نے ایک بات بھی ایسی نہ سنی جن کی زبان سے جو شریعت کے خلاف۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، انہی کے زمانے میں ہو، تو اس وقت میں ایک شخص موسیٰ بن سعید یہ شخص کہنے لگا آج امام حسین کی شہادت ہے، ربیع بن قیسم کے پاس میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آج شہادت امام حسین کی خبر سن کر ان کی زبان سے کیا نکلتا۔ آج تک تو ان کی زبان سے وہ جبھی بھی کچھ کہتے یا تو ان کی زبان سے ذکر نکلتا، قرآن کی کوئی آیت نکلتی، اگر اپنی کوئی دنیاوی ضرورت کا کوئی سخت کام ہوتا تو 2 الفاظوں میں کہہ دیتے تھے۔ لیکن آج شہادت امام حسین کی خبر ہے، میں دینے جا رہا ہوں، یہ خبر سن کر پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، دیکھیں ان کی زبان سے کیا نکلتا۔ موسیٰ بن سعید گئے اور کہا کہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ ربیع بن قیسم یہ سن کر کیا کہتے ہیں، آپ اتنا سن کر آپ نے کوئی دنیاوی بات نہیں کہی، آپ نے اس کا جواب بھی دیا تو قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا جواب دیا، قرآن کی آیت میں جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا، آپ نے سورہ زمر کی آیت پڑھی اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ آیت پڑھ کر اس آیت سے آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور چھپے ہوئے اور ظاہر کے جاننے والے مولا، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ جو آپس میں اختلاف ہوا، جو ان کے درمیان جنگ ہوئی، مولا اس کا فیصلہ تو ہی فرمانے والا ہے۔ آپ نے یہ جواب دیا بھی تو کیسے دیا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا جواب دیا۔ یہ کیا تھا کہ زبان کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ زبان بڑی ہی خوفناک شے ہے۔ اگر بندہ زندگی بھر عبادت کرے اور زبان کو صحیح طرح سے دنیا میں اگر استعمال نہ کرے، اس کی زندگی بھر کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، کوئی عبادت نہیں رہتی۔ زبان بڑی اہم شے ہے۔ اب اس کا ذکر آتا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں 6 باتیں ایسی ہے جس سے جاہل کی پہچان ہوتی ہے۔ عقل مند اور جاہل کو اگر پہچان کرنا ہو تو 6 باتوں سے پہچان لو کہ یہ جاہل ہے یا عقل مند ہے۔ وہ 6 باتیں کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ رہا ہے، جو بات اس کی مرضی کے خلاف اگر تم کہو فوراً وہ غصے میں آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ جاہل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کی علامت یہ ہوتی ہے جو بھی بات چاہے اس کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، جب وہ سنتا ہے تو فوراً غصے میں جلال میں نہیں آتا۔ عقل مند اس کو سنتا ہے، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے سمجھدار کی، عقل مند کی۔ جاہل اور بے وقوف کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ناپسندیدہ بات کو سنے، جو بات اس کو پسند نہ ہو سنے، فوراً وہ اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ جاہل کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری علامت وہ بزرگ فرماتے ہیں جاہل کی یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ کسی بات کو کہے، وہ کبھی بھی بیکار باتوں میں وقت نہیں لگاتا۔ اگر کوئی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے یا تو اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے یا دنیا سے ہوتا ہے،
جس بات کا تعلق دین اور دنیا سے نہ ہو اور جو بات بیکار کی ہو، یہ صرف جاہل اور بے وقوف کی ہو سکتی ہے، عقل مند کی نہیں ہوتی۔ یہ دوسری علامت ہے بے وقوف اور جاہل کی۔ اور تیسری علامت فرماتے ہیں، اگر تمہیں پہچاننا ہو کہ فلاں شخص عقل مند ہے، جاہل ہے یا بے وقوف ہے، تو فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کہ اپنا مال وہ جو خرچ کر رہا ہے بیکار چیزوں میں خرچ کر رہا ہے، ایسی چیزوں میں خرچ کر رہا ہے کہ جہاں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسے مقام پر اپنی خواہشات نفسانی پر جو بندہ اپنا مال خرچ کرے تو سمجھ جاؤ یہ عقل مند نہیں، بے وقوف اور جاہل ہے۔ یہ تیسری علامت ہے۔ اور چوتھی علامت بزرگان دین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ راز کی بات اگر کوئی بندہ ہر کسی سے کہنا شروع کر دے، ہر کسی سے راز کی بات کہہ دے تو سمجھ جاؤ یہ بے عقل ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ والا یہ جاہل انسان ہے۔ اگر سمجھ ہوتی تو یہ راز کی بات ہر کسی کو نہیں بتاتا۔ ہر کسی کو راز کی بات جب کوئی بتانے لگ جائے تو سمجھ جاؤ یہ جاہل بن گیا ہے، بے وقوف بن چکا ہے۔ اور پانچویں بات فرماتے ہیں، پانچویں بات یہ ہے ہر کسی پر جو کوئی بھروسہ کر لے، ہر کسی پر جو بندہ بھروسہ کر دے سمجھ جاؤ اس کے پاس عقل نہیں، سمجھ نہیں، یہ بے وقوف اور جہالت کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ چھٹی باتیں جو فرماتے ہیں، یہ پانچ باتوں کے بعد چھٹی بات جو بزرگان دین نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے دوست اور دشمن کے درمیان فرق نہ کر سکے، جو پہچان نہ کر سکے کہ اس کا دوست کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے، تو یہ سمجھ جائیں کہ اس بندے میں نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، نہ اس کو یہ فرق کرنا آتا ہے کہ اس کا دوست کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے۔ تو یہ تمام باتیں جہالت کی ہے، یہ تمام باتیں بے وقوفی کی ہے۔ جس بندے میں یہ پائی گئی تو فرمایا اس سے دور رہو۔ جس بندے میں 6 باتیں پائی جائے اس کی صحبت نہ اختیار کرے، سنگت نہ اختیار کرے، اس سے دور رہا کرے، ورنہ صحبت کے اثر سے اس بندے کی دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، مومن کو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مومن کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے، وہ قرآن کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حدیث کی باتوں کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ مومن میں اللہ تعالیٰ یہ چیز پیدا کر دیتا ہے۔ اور مومن میں حضور نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ایک مومن بندہ جب بات کرتا ہے تو اپنی زبان کو احتیاط میں رکھ کر بات کرتا ہے، احتیاط سے بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ ایک مومن کی تیسری علامت جو حضور نے فرمایا جب کبھی وہ بات کرے تو مسکرا کر بات کرتا ہے، مسکراہٹ چہرے پر رکھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو اس کے بعد جو چوتھی علامت یہ بتائی کہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل بالکل صاف ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ کا آنا، دل کا صاف رہنا، زبان کا صاف رہنا، دین کی سمجھ کا آنا، یہ ایک مومن کی علامت ہے، ایک مومن کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، پانچویں علامت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے دل میں اگر محبت نہ آئے کسی مومن کے لیے تو آپ سمجھ جائیں کہ دل میں ایمان ابھی نہیں آیا، دل ایمان سے خالی ہے، اسی لیے ایک مومن کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ دل میں محبت کا آنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے وہ نبی بھی تھے، بعض فرماتے ہیں کہ وہ ولی تھے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، جو شخص تمہیں نظر آئے کہ جو برا ہو، برے انسان کی برائی دیکھ کر کبھی اس سے دوستی نہ کرنا۔ اگر پتا چل جائے کہ اس کے اندر برائی ہے، یہ برا انسان ہے، تمہیں معلوم ہو گیا، اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کبھی اس سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ اگر تم برے سے دوستی کرو گے تمہاری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں جو سکون ہوگا، سلامتی ہوگی، وہ سکون چلا جائے گا۔
اگر کسی برے سے دوستی کرو گے، اور پھر فرماتے ہیں وہ برا تمہیں کیا کرے گا؟ بری جگہوں پر لے جائے گا، اور جب تم کسی بری جگہ پر جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری عزتوں کو چھین لے گا، عزتیں ختم ہو جائے گی۔ جب بندہ کسی بری جگہ پر جاتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا برے کی صحبت سے دور رہا کرو۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت جو بندہ کرتا ہے گھر کی چار دیواری میں رہنے کو پسند فرماتا ہے۔ گھر کی چار دیواری میں رہنا یہ بیکار باہر جا کر گھومنے سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانے میں اتنے فتنے پیدا ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ تمہارے لیے گھر سے باہر جانا فتنے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہاں گھر سے باہر قدم رکھو گے آنکھ سے گناہ ہوگا، کان سے گناہ ہوگا، زبان سے گناہ ہوگا، ہاتھ سے گناہ ہوگا، پیر سے گناہ ہوگا، اتنے سارے فتنے پھیل جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا ایسے وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے اپنے گھر کو پکڑ لیا کرو۔ جس طرح گھر کا ٹاٹ گھر کے اندر پڑا رہتا ہے، گھر کے ٹاٹ کی طرح گھر میں پڑے رہو۔ اگر ضرورت ہو تو باہر جاؤ، ضرورت کے بغیر اگر باہر جاؤ گے، بازاروں میں بیٹھو گے، راستوں پر بیٹھو گے بغیر ضرورت کے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنے میں تم پڑ جاؤ گے تمہارا دین اور ایمان حفاظت میں نہیں آئے گا، دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو یہ جو دور ہے یہ وہی دور ہے، یہ دور بالکل فتنوں سے بھرا ہوا ہے، یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا ہی بدترین دور ہے۔ ایسے دور میں انسان کو جتنا اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں وہ رکھے گا فتنے سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر ضرورت ہو تبھی جانے کا حکم حضور نے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عقل مند ہو اس کو تین باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کے علاوہ چوتھی بات اپنی زندگی میں کبھی نہ لائے۔ وہ تین باتوں میں رہے اور اپنی زندگی انہی تین چیزوں میں گزارے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ رزق حلال کے لیے محنت کیا کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رزق حلال کے لیے اس کی محنت کرنا یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ اپنی رزق حلال کے بعد، حلال روزی کے بعد، محنت کرنے کے بعد جو وقت بچ جائے اس وقت کو آخرت کی تیاری میں لگایا کرے۔ رزق حلال کے لیے اس نے محنت کی، اب اس کے بعد جو وقت بھی اس کو مل چکا اب وہ وقت سارا کا سارا کہاں لگائے؟ فرماتے ہیں وہ سارا کا سارا وقت آخرت کی تیاری میں لگایا کرے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جس میں اس کو مصروف ہونا ہے وہ فرمایا اللہ نے جو جائز تمہیں لذتیں عطا فرمائی ہے، وہ جائز جو خوشیاں ہیں جائز طریقے سے دنیا کی خوشی کو حاصل کیا کرو۔ جو تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہارے لیے جائز ہے، ان حلال طریقوں سے لذتیں حاصل کرو، لطف حاصل کرو، خوشی حاصل کرو۔ اور اس کے علاوہ یہ تین چیزیں چھوڑے اور کسی چوتھی چیز کی طرف اگر وہ جائے گا تو اس بندے کے لیے بربادی شروع ہو جائے، بربادی اس کے لیے آسان ہے۔ تو فرمایا اللہ والوں کی جو باتیں ہیں، بزرگان دین کی باتیں ہیں، اللہ اکبر، خاموشی 7000 فائدے رکھتی ہے۔ جب بندے میں خاموشی آ جائے، وہ جب خاموش رہتا ہے، خاموشی میں 7000 فائدے۔ تو آپ غور فرمائیں 7000 کیا کیا فائدے ہیں؟ صرف بندہ خاموش رہ جائے تو اتنے فائدہ ہے۔ اگر جب زبان کھولنے پر آ جائے اب اس کے لیے مصیبت کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے مشکلات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا آگے فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے، انسان کے جسم میں 3 حصے اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک حصہ اس کے دل کا ہے، ایک حصہ زبان کا ہے، اور ایک حصہ دوسرے تمام اعضاء، سارے اعضاء، یہ 3 حصے ہیں۔ اور اللہ نے ہر حصے کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے دل کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے دل میں اپنا نور عطا فرمایا۔ جو ایک مومن کا دل ہوتا ہے اللہ کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو ایمان ہونا شرط ہے۔ اگر وہ سچا مومن ہے تو اللہ نے دل کو فضیلت عطا فرمائی۔ دل کا مقام یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نور ہمیشہ رہتا ہے، یہ دل کی فضیلت ہے۔ اور زبان کی فضیلت یہ ہے اللہ نے زبان کو اپنا کلام پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔
خدا کا ذکر کرنا، خدا کا قرآن پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی فضیلت ہے، زبان کی عظمت ہے جو اللہ نے زبان کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح جسم کے جو تمام حصے ہیں، اللہ نے ان تمام حصوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ سارے حصے نماز میں، اللہ کی عبادت میں یہ جھکتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں۔ تو یہ سارا جسم جو رب نے عطا فرمایا ہے، رب نے اس کو عبادت کے لیے بنایا، زبان کو کلام پاک کی تلاوت کے لیے بنایا، اور دل کو اللہ نے اپنے نور کے لیے بنایا۔ اور جب یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ استعمال ہوتی ہے، اور جب دل گندا ہو جاتا ہے گناہ سے، تو اللہ اس دل سے اپنا نور نکال لیتا ہے۔ اور جب زبان گندی ہو جاتی ہے تو اللہ اس زبان کو ذکر کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ جب جسم گندا ہو جاتا ہے تو اللہ اس جسم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ جب یہ تین چیزیں گندی ہو جائے تو اللہ کبھی ان تین چیزوں سے اپنی عبادت نہیں کرواتا۔ یہ اس وقت تک جب تک یہ صاف رہے اللہ اس سے اپنا کام لیتا ہے۔ زبان جب تک صاف رہے اللہ اس وقت تک اس سے اپنا کلام پڑھانے کی توفیق کراتا ہے۔ جب تک دل صاف رہے مولا اپنے نور کی برسات کرتے رہتا ہے۔ جب تک سر سے لے کر پیر تک جسم کے سارے حصے گناہوں سے بچے رہے اللہ ان سے سجدہ کرواتا ہے، رکوع کرواتا ہے، قیام کرواتا ہے، اور یہ تمام قاعدہ کرواتا ہے۔ اور یہ سارے حصے گناہوں میں پڑ جائے تو خدا فرماتا ہے کہ بندے اب یہ جسم میری عبادت کے لائق نہیں رہا، زبان میرے کلام کے لائق نہیں رہی، مولا اس کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پہلے غلام تھے، غلام سے پھر آپ بادشاہ بنے، تو غلام سے بادشاہت کا جو سفر طے ہوا وہ کیسے طے ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ جس بادشاہ کے غلام تھے، بادشاہ نے آپ سے کہا کہ اے لقمان، اللہ نے تمہیں بہت بہترین سمجھ عطا فرمائی، خدا نے تمہیں بہت بہترین عقل عطا فرمائی، جو تم باتیں کہتے ہو دنیا میں کوئی وہ باتیں نہیں کہتا، جو تم باتیں کرتے ہو دنیا میں کوئی وہ باتیں نہیں کرتا۔ یہ آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دینا۔ بادشاہ نے جب یہ کہا تو حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ سے پوچھا، اے بادشاہ بتائیے کیا سوال ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ ایک بکری ذبح کرو، اس بکری کا بہترین جو حصہ ہے، اس کا جو بہترین حصہ جسم کا اس کو لے کر آؤ۔ تو لقمان حکیم نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے آپ نے اس کے سارے جسم سے دل کو لایا اور اس کے بعد زبان کو لایا، اور لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا، کہا یہ دل اور زبان چاہے بکری ہو یا انسان ہو، یہ دو چیزیں سب سے بہترین حصہ ہے ایک انسان کے جسم میں۔ سر سے پیر تک انسان کے جسم میں ایک زبان اور دل، یہ دو بہترین حصے ہیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا، دوسرے دن بلا کر کہا کہ ایک دوسری بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا سب سے بدترین حصہ، سب سے برا حصہ لے کر آؤ۔ تو لقمان حکیم دوسرے دن گئے، بکری ذبح کی، اور دوسرے دن بھی آپ نے اس بکری کا ایک دل لایا اور زبان لایا، اور لا کر آپ نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے دن بھی آپ نے یہی دو چیزیں لائی اور دوسرے دن بھی آپ نے یہی دو چیزیں لائی۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں دل اور زبان چاہے انسان میں ہو یا جانور میں ہو، اگر یہ دونوں اچھی رہی تو سمجھ جائے کہ وہ انسان سر سے پیر تک اچھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر بگڑ گئی تو سر سے پیر تک وہ انسان بگڑ چکا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں گندی ہو گئی، زبان اور دل گندا ہو گیا تو سمجھ جاؤ سر سے پیر تک وہ انسان گندا ہے۔ اگر زبان اور دل بالکل صاف رہا اور دل بغض سے صاف ہو، دوسرے سے حسد سے صاف ہو، دوسرے کے کینے سے صاف ہو، کسی اور کی برائی سے دل صاف ہو، زبان ہر قسم کی گندی باتوں سے صاف ہو، تو سمجھ جائے سر سے پیر تک یہ انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ یہ اللہ اکبر، کیا باتیں ہیں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو جب بلایا اور ان سے کہا کہ اے معاذ، تمہیں یمن کا گورنر بنا کر میں بھیجنا چاہتا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ فرمایا کہ حضور آپ مجھے یمن کا گورنر بنا رہے ہیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اے معاذ اس زبان کی حفاظت کرو، یہی میری تمہارے لیے نصیحت ہے۔ حضرت معاذ نے سوچا کہ شاید یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ نے کہا کہ حضور کوئی بڑی نصیحت فرمائے، کوئی ایسی بڑی بات مجھ سے فرمائے کہ میں یمن کا جب گورنر بن جاؤں، حاکم بن جاؤں، جب مجھے فیصلہ کرنے کا اللہ موقع عطا فرمائے تو اس وقت میں آپ کی نصیحت پر عمل کر کے میں فیصلہ کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ یہ جو میری نصیحت ہے زبان کو قابو میں رکھنے کی، اس سے بڑی کوئی دوسری نصیحت تمہارے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے جو عبادتوں کا پہاڑ لے کر آئیں گے، مگر زبان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے نیک ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، مگر ان کی جو زبان ہوگی وہ زبان ان کی ساری عبادتوں کو برباد کر دے گی، نیکیاں ان کی عبادتوں کو برباد کر دے گی، فرشتے ان کا پیر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، یہ صرف ان کی زبان کی وجہ سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی عبادتیں تو کم ہوں گی اور نیکیاں کم ہوں گی، مگر زبان کے صاف ہوں گے، دل کے صاف ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کی صفائی کی وجہ سے انہیں سیدھے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو آپ غور فرمائے انسان کے جسم میں زبان کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ نوجوان، جوانی انسان کے اس کو گناہوں کے راستے پر لے جاتی ہے، انسان جوانی کے دنوں میں ہی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان سے فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، میری 3 نصیحتیں ہیں، اگر اس نصیحتوں پر تم عمل کر لو گے تو یقیناً تم جہنم سے نجات حاصل کر لو گے۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ حضور بتائیے کیا نصیحت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان کو نصیحت فرماتے ہیں، میں تمہیں سب سے پہلے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو برائی سے محفوظ رکھا کرو، اپنی زبان کو برائی سے محفوظ رکھا کرو، اور دوسری نصیحت آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو زنا سے بچایا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ تیسری نصیحت فرمایا اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضور یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ زبان کی حفاظت بری باتوں سے اور گندی باتوں سے اور کسی کو تکلیف دینے سے زبان کی حفاظت کرے، بات سمجھ آتی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا سمجھ آتا ہے کہ زنا سے اپنے آپ کو بچائیں، مگر پیٹ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اپنے پیٹ کو حرام غذا کھانے سے محفوظ رکھا کرو۔ اگر تم نے اپنا پیٹ بھرا اور حلال سے اگر تم نے پیٹ بھرا تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں نور پیدا کرے گا۔ حلال غذا جب انسان کے حلق سے نکلتی ہے اور وہ سینے میں اترتی ہے تو جسم میں نور پیدا کرتی ہے۔ حلال لقمہ جب انسان کھاتا ہے اللہ اسے عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر تم نے اپنے پیٹ کو بچایا نہیں اور اپنے پیٹ کو تم نے حرام لقمے سے محفوظ کر لیا، حرام کمائی سے پیٹ کو بھرا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرے گا اور تمہیں خدا عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ تمہاری غذا حلال رہی، تمہاری زندگی میں 5 وقتہ نماز کی پابندی آئے گی۔ اگر غذا حلال نہ ہو تو تم عبادت کرنا چاہو گے نہیں کر پاؤ گے، فجر کو اٹھنا چاہو گے اٹھ نہیں پاؤ گے، قرآن پڑھنا چاہو گے پڑھ نہیں پاؤ گے، تم اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے کر نہیں پاؤ گے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہو گے کر نہیں پاؤ گے، راتوں میں تہجد کو اٹھنا چاہو گے اٹھ نہیں پاؤ گے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ کہ تم نے اپنے پیٹ کو حرام کمائی سے بھرا ہوا، تمہارے پیٹ میں حرام غذا ہے، اس لیے اللہ تم سے عبادت کروانا نہیں چاہتا۔ اسی لیے آگے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے، جو بندہ مجھ سے وعدہ کر لے کہ وہ اپنی زبان اور شرمگاہ کو گناہوں سے بچائے گا، تو حضور فرماتے ہیں میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔
میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس نے دنیا میں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو وہ جنتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان دیکھیے، اس فرمان پر غور کریں، کیا فرمان عالی شان ہے۔ اگر ہم حضور کی ان باتوں پر کاش عمل کر لیتے، ہماری زندگیاں کچھ اور ہوتی۔ ان فرمان پر اگر ہم عمل کر لیتے، ہماری آخرت کچھ اور ہوتی، ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد مکمل ہو جاتا۔ آج ہم نے قرآن اور حدیث کی باتوں کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، اور ہم نے اپنی زندگی سے قرآن اور حدیث کو صرف اور صرف سننے کی حد تک رکھ دیا، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے ہم صرف اور صرف وہی عمل کرتے ہیں جہاں ہمیں دنیاوی کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ نہ وہاں زبان کی پرواہ، نہ وہاں شرمگاہ کی پرواہ، نہ وہاں دل کی پرواہ، نہ ایمان کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ اسلام کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ جہاں دنیا نظر آ جائے وہاں ہم اندھے ہو جاتے ہیں، وہاں ہم ہر قسم کے گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو باتیں زیادہ کرنے کی عادت ہو تو اس سے غلطیاں بہت زیادہ ہوں گی، اس سے غلطیاں گناہیں بہت زیادہ ہوں گی جس کو زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جس کے پاس اللہ نے بہت زیادہ مال عطا فرمایا اس کے گناہ بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ مال اگر بڑھ جائے تو گناہوں کے راستے شیطان کھول دیتا ہے، زبان اگر کھل جائے اس کے بعد بندے کی غلطیاں زیادہ سے زیادہ ہونے لگتی ہیں، اور بندہ جو چاہے کہ میں غلطیوں سے خود کو بچاؤں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرے۔ جتنا خاموش رہے گا اتنا کم غلطیاں ہوں گی، اتنا کم گناہ ہوں گے، اور اتنا کم اس بندے کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور تیسرا جو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جس کے اخلاق برے ہوں وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اخلاق برے ہو تو جہنم کا راستہ اس کے لیے شیطان کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر دن جب صبح ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر دن جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے حصے زبان کے آگے وہ گڑ گڑاتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور یہ سارا سر سے لے کر پیر تک جتنے حصے زبان کے ہیں یہ سارے حصے جمع ہو کر زبان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان تو صحیح رہ جا، تو صحیح رہ جا، اگر تو صحیح رہ گئی تو ہم سب صحیح رہ جائیں گے، اگر تو بگڑ جائے تو ہم سب بگڑ جائیں گے۔ یہ زبان سے سارے جسم کے حصے درخواست کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، اس سے ادباً گزارش کرتے ہیں، اس لیے کہ بندہ جب زبان کھول دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے جہنم اور دنیا یہ دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔ خدا نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے 2 کان عطا فرمائے، چلنے کے لیے 2 پیر، کام کرنے کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ عطا فرمائے، لیکن خدا نے بات کرنے کے لیے صرف زبان ایک ہی عطا فرمائی۔ جسم کے سارے اعضاء 2 ہے لیکن زبان صرف ایک کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ بندوں یہ زبان کو یہ عام شے نہیں ہے، اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں جہنم کا عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ کوئی عذاب تم سے جدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ رب نے فرمایا کہ بندو میں نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور ان کا کام ہی یہ ہے جو تمہاری زبان سے لفظ نکلے اس ایک لفظ کو پکڑ لے اور اس کو اپنی کتاب میں لکھ لے۔ جو لفظ نکلی زبان سے، اچھا ہو یا برا ہو، غصے میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، ہنسی میں ہو، مذاق میں ہو، جس حال میں بھی ہو، جو زبان سے نکلا فرشتوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو لکھ لیا، اور قیامت کے دن اس ایک ایک لفظ کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان میں کنکریاں رکھا کرتے تھے، کنکریاں زبان میں رکھتے تھے، اس لیے کہ جب بات کرنے کی نوبت آئے،
कंकरियां अगर जुबान में हो तो ज्यादा बात करना के लिए तकलीफ होगी, वो बात नहीं कर पाएंगे। हम गौर करें, सुबह से लेकर शाम तक बस हम ये इंतजार करते रहते हैं कि अपने वक्त को कैसे बर्बाद करें, जिंदगी को कैसे बर्बाद करें, जिन बातों का ना दीन से ताल्लुक ना दुनिया से ताल्लुक, जिन बातों से ना एक मोमिन को दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा है, उन बातों को लेकर हम घंटों उस पर बहस करते हैं, घंटों उस पर बातें करते हैं, ये समझते हैं ये बेकार है। नहीं, जो जुबान से निकला उसको फरिश्ते लिख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने जुबान से क्या कर दिया। कलिमाते कुफ्र, ऐसे बातें हैं, ऐसे कलिमे हैं जिससे इंसान काफिर हो जाता है, पता नहीं। हम कभी जुबान में बातों बातों में बातें कर देते हैं कि जिससे हम काफिर भी बन जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि हम काफिर हुए हैं। इंसान काफिर जो बनता है वो हाथ से काफिर नहीं बनता, जुबान से काफिर बनता है। आंख से कोई काफिर नहीं बनता, कान से काफिर नहीं बनता, पैर से काफिर नहीं बनता, वो काफिर बनता है तो जुबान से बनता है। ये इतनी अहम चीज है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, और इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका हिसाब और किताब बंदे को दुनिया में ही अल्लाह ताला अता फरमाएगा। उसकी जितनी ज्यादा बातें बढ़ती जाएगी दुनिया में उतने मुश्किलात बढ़ते जाएंगे, मुसीबतें बढ़ती जाएगी और उसके लिए गम बढ़ता जाएगा। खामोश जितना रहेगा अल्लाह उसके लिए उतना राहत, सुकून, खुशियां उतना अता फरमाएगा। एक हदीस पाक है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह काबतुल्लाह के पास खड़े होकर आपने लोगों से फरमाया कि लोगों, तुम मुझे जानते हो, मैं हुजूर का सहाबी हूं, और जो नहीं जानते मैं उन्हें ऐलान करके कहता हूं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी अबू ज़र ग़िफ़ारी हूं। आओ मेरे करीब आओ, मेरे पास आ जाओ, तुम सब जमा हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बतलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहता हूं। काबतुल्लाह के पास खड़े होकर लोगों को जमा किया, लोग जमा हो गए। फरमाया कि साहबी रसूल अबू ज़र ग़िफ़ारी बताएं, आपने हमें जमा किया तो किस बात के लिए जमा किया, आप हमें क्या कहना चाहते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे फरमाया कि तुम बताओ, अगर तुम्हें मक्का से अगर सफर करना हो, ताइफ का, मक्का से अगर सफर करना हो मदीने का, तुम क्या करोगे। लोगों ने कहा कि हम सफर करने के लिए अपनी सवारी को सबसे पहले तैयार करेंगे, सवारी पर अपना सामान रखेंगे, सवारी पर हम अपने खाने पीने की चीजें रखेंगे, अपने जो कपड़े हैं कपड़े रखेंगे, सफर में जो भी सामान की जरूरत है वो सारा सामान सवारी पर रखकर हम सफर के लिए निकलेंगे। आपने फरमाया यहां मक्का से लेकर मदीने का सफर बस तुम्हारे लिए 1-2 दिन का है। इन 2 दिनों के सफर के लिए बगैर सामान के, बगैर तैयारी के, बगैर तोशे के तुम नहीं जाते, और क़यामत का सफर 50,000 साल के बराबर का है। उस सफर के लिए तुमने क्या क्या सामान तैयार किया है मुझे दिखाओ। क़यामत का एक दिन क्या है, व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फी सनतिन मिम्मा तउद्दून 50,000 सना। अल्लाह ने फरमाया क़यामत का एक दिन तुम्हारे लिए 50,000 साल के बराबर है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं 1-2 दिन के सफर के लिए तुम कपड़े रखते हो, पानी रखते हो, खाना रखते हो, सारे जरूरियात के सामान रखते हो। यहां 50,000 साल के बराबर क़यामत का दिन है। इस सफर के लिए तुमने क्या क्या सामान जमा करके रखा है दिखाओ। तुम्हारा सामान सफर क्या है, तुम्हारा आखिरत का तोशा क्या है, तुम्हारा आखिरत का सामान क्या क्या, कितनी नमाजें तुमने जमा की है, जरा बताओ तो सही, मैं देखना चाहता हूं। लोग खामोश रह गए, मजमा खामोश रह गया। लोगों ने पूछा, अरे अबू ज़र ग़िफ़ारी आप साहबी रसूल हैं, आप ही हमें बताएं आखिरत के सफर की तैयारी क्या है, उसका तोशा क्या है, खबर का सामान क्या है। आपने फरमाया मेरी 5 नसीहतों को याद करो, इस नसीहत पर अमल करो, तुम्हारी कब्र भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवरेगी, क़यामत भी सवर जाएगी। पूछा कि हुजूर बताइए क्या है। आपने फरमाया तुम्हारी आंखें बंद होगी, यहां से तुम्हारा सफर शुरू होगा, सांसें बंद होगी, यहां से तुम्हारा आखिरत का सफर शुरू होगा। जब कब्र में तुम्हें रखा जाएगा, उस कब्र के अंधेरे से बचना चाहते हो, रात के अंधेरे में 2 रकात तहज्जुद पढ़ लो, अल्लाह कब्र के अंधेरे को दूर फरमाएगा। रात के अंधेरे में उठो, उस अंधेरे में मुसल्ला बिछाओ, उस अंधेरे की 2 रकात नमाज तुम्हारे कब्र के अंधेरे को दूर करेगी,
تمہاری قبر کو نور سے منور کرے گی. یہ تمہارے لیے آخرت کے سامان کا پہلا توشہ ہے. آخرت کے ساتھ سفر کا یہ پہلا توشہ ہے, یہ پہلا سامان ہے. پھر فرمایا آخرت کے سفر کا دوسرا سامان یہ بھی یاد رکھنا, سخت گرمی کے وقت میں روزے رکھو. یہ توشہ ہے, سامان ہے جو آخرت کے لیے وہ بتلا رہے ہیں. سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھو, کیونکہ تمہاری گرمی دنیا کی جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو, قیامت کی گرمی سے تو کم ہی ہے. قیامت کی گرمی تو کیا ہے, بس سورج ایک بالش کے برابر سر کے اوپر ہوگا. سورج اور تمہارے سر کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہوگا. آج سر سے کروڑوں میل کی دوری پر سورج ہے, اس گرمی کو بندہ برداشت نہیں کر سک رہا. قیامت کے دن جب ایک بالش کے برابر سورج ہوگا تو اس گرمی کو بندہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کی گرمی اگر برداشت کرنا ہو, دنیا کے سخت گرمی کے وقت میں روزے رکھو. اس روزوں کی گرمی کے صدقے میں مولا قیامت کی گرمی سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا. یہ دوسرا توشہ ہے آخرت کا, یہ دوسرا سامان ہے آخرت کے سفر کا. پھر آپ نے فرمایا تیسرا سامان بھی یاد رکھ لو, جب تم یہاں سے گزرو گے قیامت کے دن عذاب جہنم کو دیکھ کر ہر بندہ آگ سے گھبرائے گا. دنیاوی آگ کا تم سامنا نہیں کر سکتے. تمہارا جسم دنیا کی آگ کو جب برداشت نہیں کر سکتا تو سوچو جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرے گا. اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ دنیاوی ساری آگیں جمع کی جائے تو وہ ساری آگ جہنم کی ایک آگ کی سوئی کے برابر کی چنگاری کے برابر نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ اگر اس آگ سے پناہ چاہتے ہو, اس آگ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو, دنیا میں صدقہ اور خیرات کیا کرو. الصدقۃ تطفئ غضب الرب, کہ صدقہ قیامت کے دن اللہ کے جلال کو بجھا دیتا ہے. خدا کا جلال قیامت کے دن عروج پر ہوگا, اللہ کا غضب قیامت کے دن عروج پر ہوگا. لیکن جو صدقہ ایک ایسا پانی ہے جو اللہ کے جلال کی آگ کو بجھا دیتا ہے, جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ تیسرا آخرت کے سفر کا سامان ہے. اور چوتھا سامان آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے آخرت کا چوتھا سامان یہ ہے, اللہ نے طاقت دی ہے حج اور عمرہ ادا کرو. تمہارے گناہ کبیرہ جو تم نے بڑے بڑے گناہ دنیا میں کیے ہو, اپنی جوانی میں کیے ہو یا جان بوجھ کر کیے ہو یا دن کے اجالے میں کیے ہو یا رات کے اندھیرے میں کیے ہو, وہ سارے بڑے گناہوں کی معافی چاہتے ہو, حج اور عمرہ کو ادا کیا کرو. اللہ تمہارے سارے بڑے اور چھوٹے گناہوں کی بخشش فرمائے گا. یہ چوتھا سامان ہے آخرت کے سفر کا, یہ چوتھا توشہ ہے. اور پانچواں توشہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ ہے, اپنی دنیا کے دو حصے کیا کرو. دنیا کے دو حصے کرو, تیسرا حصہ نہ کرو. پہلا حصہ فرمایا, پہلا حصہ اپنی حلال طریقے سے روزی کما کے اپنی اولاد کو, اپنے والدین کو, بیوی بچوں کے پیٹ کو بھرنے کا, یہ ایک پہلا حصہ. اور دوسرا حصہ اپنی آخرت کی تیاری کا, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اپنی ضرورت کے لیے اپنی 2 وقت کی روزی حلال طریقے سے کمانے کے لیے ایک حصہ رکھو, اور دوسرا حصہ اپنی آخرت اور صبر, اپنی قبر, اس کی تیاری میں لگاؤ. اس کے سوا اگر تیسرا کوئی تم رکھو گے جمانے کے لیے, ہرس, لالچ, یہ چیزیں پیدا کرو گے, دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی, آخرت بھی جائے گی. یہ 2 نصیحتیں ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی. اب آگے آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے انہی آخرت کے سامانوں میں ایک سامان یہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں موت کی فکر رکھا کرو. ہمیشہ اپنے ذہنوں میں ایک فکر بنا لو, اپنی فکر ایک بنا لو, اور وہ فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر. اپنا غم ایک بنا لو, ایک غم کیا ہے؟ آخرت کا غم. اپنا ایک غم بنا لو, وہ غم کیا ہے؟ قبر کا غم. اپنی زندگی کی فکر اور غم اور سوچ اور پریشانی ایک بنا لو, اور وہ ساری پریشانی کس کی بنا لو؟ آخرت کی پریشانی بنا لو. ہمیشہ یہ سوچو کہ موت کس حالت میں آئے گی, کیا میں ایمان پر مروں گا یا میں ایمان سے ہٹ کر مروں گا. اللہ سے ایمان پر مرنے کی دعا کرو. ہمیشہ قبر کی فکر میں زندگی گزارو. سوچو کہ قبر میں میرا حال کیا ہوگا, قیامت کے دن میرا حال کیا ہوگا, خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گا تو میرا حال کیا ہوگا. حضور نے فرمایا جو بندہ اپنی ساری فکروں کو جمع کرے اور ساری فکریں جمع کر کے آخرت کی فکر بنا لے,
اللہ اس کی دنیاوی ساری فکروں کو فرشتوں کے ذریعے سے دور فرما دیتا ہے، اور جس کی فکر، جس کی پریشانی صرف یہاں رہ جائے، اور جس کو موت کا سوچنا ہی نہیں، خبر کا سوچنا ہی نہیں، قیامت کا سوچنا ہی نہیں، اور جس کی سوچ، فکر اور تکلیف، مصیبت، پریشانی صرف دنیا کے لیے رہ جائے، تو حضور نے فرمایا وہ ساری زندگی مر جائے گا، اس کو موت آ جائے گی، نہ اللہ اس کی دنیاوی فکر دور کرے گا، نہ دنیاوی تکلیف دور کرے گا، نہ پریشانی دور کرے گا، وہ اسی فکر میں رہ جائے گا اور مر جائے گا، سکون نصیب نہیں ہوگا، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اگر دنیاوی سکون اگر چاہتے ہیں تو اپنی فکروں میں آخرت کی فکر سب سے پہلے پیدا کریں، خبر کی فکر سب سے پہلے پیدا کرے، قیامت کی فکر سب سے پہلے پیدا کرے۔ یہاں یہ فکر پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے دنیاوی معاملات کو فرشتوں کے ذریعے سے پورا فرمائے گا۔ یہاں ہم صبح اٹھتے ہی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنے سے شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہاں سے کہاں جانا ہے، فلاں مقام پر جانا ہے، یہاں فلاں چیز لینا ہے، اس کو فلاں دینا ہے، وہاں سے اس مقام پہ جانا ہے، یہاں سے اس مقام پہ جانا ہے۔ یہ ساری سوچ میں مجھے نماز کو جانا ہے یہ کبھی نہیں آتا۔ 1 بجے کھانے کو جانا ہے یاد آتا ہے، 1 بجے مجھے یہاں سے نکلنا ہے یاد آتا ہے، 1 بجے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے یاد آتا ہے، لیکن مجھے نماز کے لیے جانا یاد نہیں آتا۔ 5 بجے ہمیں سو کر اٹھ کر واپس پھر اپنے کاروبار، اپنے کام، اپنی ملازمت، اپنی جاب، اپنی مصروفیات کو جانا یاد آتا ہے، لیکن 5 بجے مجھے سب سے پہلے عصر کی نماز کو پڑھنا ہے یہ یاد نہیں آتا۔ 7 بجے کیا کرنا ہے وہ یاد رہتا ہے کہ 7 بجے فلاں مقام پہ جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن 7 بجے نماز مغرب بھی پڑھنی ہے یہ یاد نہیں آتی۔ عشاء کے وقت 8-9 بجے ہمیں گھر پہنچنا ہے، کھانا ہے، بازار جانا ہے، لانا ہے، یہ یاد رہتا ہے، مگر عشاء کی نماز پڑھ کر جانا ہے یہ ذہن میں خیال نہیں آتا۔ اور فجر کے وقت میں اگر کہیں ہمارا کام رہ جائے، کوئی کام آ جائے فجر کے وقت میں، تو 5 بجے اگر کوئی ہمیں فائدہ آنا ہو، کچھ فائدہ ہمیں دنیاوی فائدہ ملنا ہو، 4 بجے سے جا کر کھڑے ہوں گے، 4 بجے سے جا کر کھڑے ہوں گے، کوئی فائدہ دنیاوی کوئی چیز ہمیں ملنے والی ہو۔ وہی نماز کے لیے اگر 6 بجے بھی جماعت ہو تو ذہن میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھنے کا خیال تک نہیں آتا۔ آج ایمان مردہ ہو چکا ہے، دل مردہ ہو گئے ہیں، آج ہمیں نہ عبادت کے جانے کا غم ہے، نہ نماز چھوٹنے کا خوف ہے، نہ آخرت کا خوف ہے، نہ خبر کا خوف ہے۔ یہ مردہ دل کی علامت ہے، مردہ ایمان کی علامت ہے۔ اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرے، اپنے مردہ ایمان کو زندہ کرے، سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں نماز کی پابندی لائے، کچھ ہو یا نہ ہو زندگی میں یہ ارادہ کر لے کہ جب تک اللہ نے زندگی عطا کی 5 وقتہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جہاں پر بھی کیوں نہ ہو، گھر میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، باہر ہو، مساجد میں، جہاں موقع ملے اذان سن لی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اپنی زندگی میں بس ایک چیز 5 وقتہ نماز کی پابندی پیدا کر لے، اللہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دے گا، ساری برکتیں جھولی میں عطا فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، مولا ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہر دن گھروں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دن قرآن کو پڑھ کر اس کو سینے سے لگا کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی برکتیں مولا ہم تمام کو نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، ہر اتوار کے دن قرآن پاک کی تفسیر اس مسجد میں کی جا رہی ہے۔ مغرب کی نماز جیسے ہی ہوگی، اب پہلے پارے کی تفسیر ہو رہی ہے، یعنی پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ہم قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، کئی مرتبہ قرآن دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے سورہ بقرہ میں، کیا ہے سورہ فاتحہ میں، کیا ہے پہلے پارے میں، کیا ہے دوسرے پارے میں، کیا ہے اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ، بقرہ نام کیوں رکھا گیا، بقرہ کے معنی کیا ہے، اور بقرہ کا اس سورے سے کیا تعلق ہے، کیوں اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، یہ پتا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ جاننا۔ تو اسی لیے اگر آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھانے والے آپ کو نہیں ہوتے، تو اس لیے بہترین موقع ہے آپ اتوار کے دن نماز مغرب میں حاضر ہو جائیں، فوراً نماز مغرب کے بعد قرآن پاک کی تفسیر آدھا پارہ مکمل ہو چکا ہے،
یہ بعد رمضان کے 3 تفسیروں میں آدھے پارے کی تفسیر ہو چکی ہے. اب آدھے پارے سے ہم آگے اس اتوار کو ہم تفسیر آگے بڑھائیں گے. تو لہٰذا یہ بہترین موقع ہے. اگر آپ اسی طرح ہر اتوار حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس چند مہینوں میں شاید آپ قرآن پاک کی مکمل تفسیر سننے کا آپ کو موقع مل جائے گا. 30 پارے 120 سوروں میں کیا کیا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. لہٰذا اتوار کے دن بعد نماز مغرب قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے. آپ خود بھی آئیں اور دوست و احباب کے ساتھ آپ اس میں شرکت فرمائیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تفسیر میں مولا ہم تمام کو حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین اکرام، ایک بچوں کو نماز کے وقت میں آپ پیچھے رکھیں، بڑے لوگوں کی صفوں میں نہ لائیں، کیونکہ کوئی ایک نابالغ بچہ بالغ بچوں کی صفوں میں آ جائے گا تو کسی کی نماز نہیں ہوگی. لہٰذا بالغ بچوں کی صفوں میں کسی نابالغ بچے کو آپ نہ کھڑا کریں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کے لیے وقت دیا جا رہا ہے.